بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ دوستو، ہمارا نیا سلسلہ غیبت امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرج شریف، جس کی پہلی قسط آپ کی پیش خدمت ہے۔ دوستو، سورہ الحدید آیت نمبر 16 اور 17، جس کا ترجمہ ہے: کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل عاجزی کے ساتھ ذکر اللہ کریں اور اس کے نازل کردہ حق کے سامنے جھک جائیں اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جائیں جنہیں ان سے قبل کتاب عطا ہوئی اور ان پر ایک عرصہ دراز گزر گیا تو ان کے دل قساوت کے شکار ہو گئے اور ان میں سے کچھ لوگ فسق میں مبتلا ہو گئے۔ تم یہ اچھی طرح جان لو، اللہ یقیناً زمین کو موت کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ بس ہم نے تمہارے لیے واضح نشانیاں فرما دی ہیں، شاید تم عقل سے کام لو۔ دوستو، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس آیت کا تعلق کسی زمانہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف زمانہ غیبت کے شیعوں کو تنبیہ و ہدایت کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یعنی اے گروہ مومنین، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل عاجزی کے ساتھ ذکر اللہ یعنی ذکر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کریں اور اس نازل شدہ حق کے سامنے تمہارے ساتھ جھک جائیں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہیں ماضی میں کتاب عطا ہوئی پھر ان پر طویل عرصہ گزر گیا اور طوالت وقت نے انہیں قسی القلب بنا دیا۔ قساوت قلبی نے کثیر لوگوں کو بد کرداری میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا، اے زمانہ غیبت کے مومنوں، یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد اطہر کی اس حدیث کا وہ فقرہ ادا کیا جو سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب کمیل بن زیاد سے فرمایا تھا کہ رب ذوالجلال والاکرام اس زمین کو ہمارے لخت جگر اجر اللہ فرج شریف کے عدل سے حیات نو بخشے گا، جبکہ وہ آئمہ زلال کے جور سے مردہ ہو چکی ہوگی۔ احادیث کثیر سے ثابت ہے کہ جملہ آئمہ اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے زمانہ میں غیبت کا ذکر بار بار فرمایا تاکہ لوگوں کو ذہنی طور پر غیبت کے لیے تیار کیا جا سکے، اور نہی ان توقید کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ لوگوں کو پر امید رکھا جا سکے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ دو غیبتیں واقع ہوں گی، ان میں سے پہلی غیبت چھوٹی ہوگی اور دوسری بڑی غیبت ہوگی۔ ان دونوں غیبتوں کا فرق یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی غیبت میں ان کی اقامت گاہ کے بارے میں صرف خاص شیعوں ہی کو علم ہوگا، اور غیبت کبریٰ میں اقامت گاہ کا علم خاص موالیوں کے علاوہ کسی کو نہ ہوگا۔ اگر موالیہ کی لام پر زیر اور یہ پر جزم مانی جائے تو یہ مولا کی جمع ہوگی، اور اگر مولا کی جمع مانا جائے تو معنی ہوں گے تابع امر، انعام سے نوازا ہوا۔ یعنی غیبت کبریٰ میں اقامت گاہ سے واقف وہ لوگ ہوں گے جو تابع امر ہوں گے، اور شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف انہیں انعاماً اپنی اقامت گاہ سے آگاہ فرمائیں گے۔ حق تو یہ ہے کہ یہ کسی کا حق نہیں، اگر ملتا ہے تو انعام ہی ہوتا ہے۔ موالیہ کی لام پر زبر کے ساتھ ہو تو میلا کی جمع ہے، یعنی بچے کے ہجر میں تڑپتی ماں۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو پھر یہ تشرف اس شخص کو حاصل ہوگا جو غیبت پر اس فراق و ہجر کی ماری ماں کی طرح تڑپ رہا ہوگا کہ جس کا لخت جگر اس سے جدا ہو جائے۔ یعنی غیبت صغریٰ میں زیارت کرنے والوں کی تعداد مقرر تھی، مگر غیبت کبریٰ میں تعداد کی کوئی شرط نہیں، مگر استعداد کی شرط ہے۔ اس غیبت کبریٰ کے بارے میں متعدد احادیث میں فرمایا گیا کہ یہ بہت طولانی ہوگی، اتنی طویل ہوگی
کہ غیبت کی مدت اتنی طویل ہوگی کہ لوگوں کے دلوں پر قساوت قلبی غالب آ جائے گی اور کوئی دین حق پر باقی نہ رہے گا مگر وہ کہ جن کے دلوں میں مالک ایمان لکھ دے اور روح القدس سے اس کی تائید فرمائے گا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ امید کا لمبا ہونا نا امیدی کو جنم دیتا ہے اور نا امیدی اور مایوسی سے قساوت قلبی جنم لیتی ہے اور قساوت قلبی سے بد کرداری پیدا ہوتی ہے، یعنی بد کردار کسی القلب تو ہوگا اور کسی القلب ہی بد کردار ہوگا اور کسی القلب نا امید ہوگا یا لمبی امید کا حامل ہوگا۔ ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین نے غیبت سے لوگوں کو مانوس کرنا بہت پہلے سے شروع فرما دیا تھا اور بار بار فرمایا کہ اللہ اپنی حجتوں کی غیبت کو بدترین لوگوں پر واقع کرتا ہے۔ جب لوگوں کی بد کرداری بڑھتی جاتی ہے تو اس کا غضب بھی بڑھتا جاتا ہے اور جب بد کرداری انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو غضب الہی کی بھی انتہا ہو جاتی ہے اور اللہ بوجہ غضب شدید اپنی حجت کو غائب فرما دیتا ہے، جیسا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ حجت خدا سرکار موسیٰ علیہ السلام امت کی ہدایت کو تشریف لائے مگر قوم نے ساتھ نہ دیا اور نافرمانیوں پر کمر بستہ رہے تو اللہ نے سرکار موسیٰ علیہ السلام کو غائب کر دیا۔ بالکل اسی طرح سن 6290 سے لے کر 260 ہجری تک کل 273 سال حجت خدا ظاہر و مشہود رہے اور ہدایت کا سلسلہ جاری رہا مگر مسلمان کہلوانے والے کرسی اقتدار کی گو سالہ پرستی میں مصروف رہے، نتیجتاً غیبت کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب معدن العصمت فی سیرت قائم الحجت صلوات اللہ علیہ سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا حق الثابت، اللہ جل یا حق الجدید، اللہ جل یا حق المبین، اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔